حج اور عمرہ اسلام کی نہایت مقدس عبادات میں سے ہیں، جن کی ادائیگی کے لیے مسلمان پوری دنیا سے دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اس مبارک سفر میں جہاں روحانی تیاری کی ضرورت ہے، وہیں مناسب سامان کی تیاری بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر سامان مناسب ہو اور منظم ہو تو عبادات میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے کیا لے کر جائیں اور کیا نہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے احرام۔ مردوں کے لیے احرام ہے 2 چادریں جو سفید رنگ کی ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں، جبکہ خواتین کے لیے وہی احرام ہے جس میں انہوں نے حج کی یا عمرے کی نیت کی، وہی سوٹ ان کا احرام ہوگا۔ مزید وہ اپنے ساتھ ایک کیپ بھی رکھ سکتی ہیں، کیونکہ جو خواتین حجاب کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، تو وہ اپنے اوپر جو ہے نا کیپ لے کر باریک کپڑا لٹکا سکتی ہیں، کیونکہ حالت احرام میں آپ اپنے فیس کے اوپر کچھ بھی ٹچ نہیں کر سکتے، فیبرک وغیرہ، نہ ماسک لے سکتے ہیں، اسی لیے آپ کیپ کے ساتھ جو ہے نا یہ پردہ لٹکا سکتی ہیں۔ احرام آپ 2 رکھیں، اور اسی طرح خواتین اپنے پاس 2 گاؤن رکھیں کہ آپ حج اور عمرے کی ادائیگی آسان طریقے سے کر سکیں۔ نمبر 2 پر آتے ہیں شوز۔ حالت احرام میں مرد اس قسم کا جوتا نہیں پہن سکتے جس سے ان کی ایڑی کے پیچھے والی ہڈی یا ان کے پنجے سے اوپر ابھری ہوئی ہڈی چھپ رہی ہو، تو وہ ایسا جوتا ہی پہن سکتے ہیں کہ جس میں یہ تینوں چیزیں نہ چھپ رہی ہوں۔ اسی لیے خاص احرام کے لیے آپ کو ایک مخصوص جوتا اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ البتہ خواتین کسی بھی قسم کا جوتا بھی پہن سکتی ہیں اور موزے بھی پہن سکتی ہیں، ان پر کوئی اس قسم کی ریسٹرکشنز لاگو نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پر آتا ہے عام لباس۔ عام لباس آپ کم سے کم رکھیں، 3 رکھیں یا 4 رکھیں، اس سے زیادہ نہ رکھیں، کیونکہ سفر میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں، تو جتنا کم سامان ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ نمبر 4 پر آتا ہے سفری جائے نماز۔ حرم ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، لیکن جتنا بڑا ہے عوام ماشاءاللہ اس کو بھر دیتی ہے، تو کبھی کبھی حرم پہنچنے میں ٹائم لگ جاتا ہے یا حرم مکمل بھر جاتا ہے تو اس کو لاک کر دیا جاتا ہے، تو آپ کو باہر ہی روڈ پر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک پاکٹ والا جائے نماز موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ اسے نکال کر نماز پڑھ سکیں۔ نمبر 5، ایک فائل بنا لیں جس میں آپ کا اوریجنل پاسپورٹ، آپ کا ویزا، آپ کی فلائٹ کا ٹکٹ، آپ کا شناختی کارڈ موجود ہو اور آپ کے ہوٹل کی مکمل ڈیٹیل موجود ہو۔ پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، شناختی کارڈ، ان کی آپ 2 احتیاطاً کاپیز بھی کرا لیں تاکہ کہیں اگر جمع کروانی ہو تو آپ کے پاس موجود ہو۔ نمبر 6 پر ہے میڈیسن۔ اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں یا آپ کو تھائرائیڈ ہے یا آپ کی کوئی میڈیسن جاری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہے، تو آپ لازمی اپنے ساتھ اپنی یہ ادویات رکھیں۔ نمبر 7 ہے ڈاکٹر کا ہدایت نامہ، جسے آپ پرسکرپشن کہتے ہیں، وہ بھی لازمی اپنے ساتھ رکھیں، ورنہ اکثر مسافت کے دوران جہازوں میں یہ چیزیں نکال لی جاتی ہیں، ادویات وغیرہ، اگر اس کے ساتھ پرسکرپشن موجود نہ ہو تو۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے آپ کا موبائل اور آپ کے موبائل سے منسلک چیزیں، جیسے چارجر، پاور بینک اور سوئچ۔ ہوٹلز میں مختلف قسم کے سوئچز ہوتے ہیں اور اکثر آپ کے موبائل کا چارجر اس پر فٹ نہیں بیٹھتا، اس لیے آپ کسی ایک قسم کا سوئچ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ 9ویں نمبر پر آتا ہے کینچی اور نیل کٹر۔ کینچی اس لیے کہ جب آپ حج اور عمرہ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو حلق یا قصر کے لیے کینچی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً خواتین کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے 1 انگلی کے پوری کے برابر اپنے بال کاٹنے ہوتے ہیں، اور نیل کٹر کو بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب نیلز بڑھ جاتے ہیں تو اس کو کٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے ساتھ ایک نیل کٹر لازمی رکھیں۔ 10ویں نمبر پر آتی ہے کنگھی یا ہیئر برش، تاکہ آپ اپنے بالوں کو ایزیلی سیٹ کر سکیں۔ 11ویں نمبر پر آتی ہے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش۔ 12ویں نمبر پر آتے ہیں سنیکس اور کچھ بسکٹس، وہ آپ صرف 1 باکس لے جائیں آپ کے لیے کافی ہے، کئی باکس لے کر جائیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکلات ہیں اور آپ کے لیے بہت پیچیدگی ہیں۔ نمبر 13 پر آتا ہے ہینڈ ٹاول۔ ایک چھوٹا ٹاول اپنے پاس رکھیں
تاکہ آپ جب وہاں پر وضو کریں یا پھر آپ منہ ہاتھ دھوں یا کبھی آپ کو بات کی ضرورت پیش آئے تو آپ اس سے جو ہے نا ایزیلی اپنا پانی پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ ٹشو اپنے پاس رکھیں تاکہ اگر حرم میں اگر بہت تیز گرمی یا پسینہ ہے تو آپ اس سے جو ہے نا اپنا پسینہ پہنچ سکیں۔ 14 نمبر پر آتا ہے ایک کیٹل اور مکمل چائے کا سامان۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ حج اور عمرہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آپ کے پاس چائے کا سامان ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک کیٹل، الیکٹرک کیٹل اپنے ساتھ رکھیں، ڈرائی ملک رکھیں، ٹی بیگز رکھیں اور ایک شکر کا پیکٹ لے جائیں۔ اس سے آپ جو ہے نا تازہ دم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ ایک چھوٹا سرف کا پیکٹ اور ڈش واش بار یا لیکوڈ بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ ڈشز واش کر سکیں۔ نمبر 16 پر صابن اور شیمپو۔ صابن آپ ایک چھوٹی ٹکیا رکھیں، بالکل چھوٹا، زیادہ نہ لے کر جائیں اور بغیر خوشبو والا ہو۔ اسی طرح شیمپو بھی بغیر خوشبو والا اپنے پاس رکھیں اور بوٹل میں نہ رکھیں بلکہ پیکٹس میں لے کر جائیں کیونکہ اس کے لیک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ وہ خوشبو کے علاوہ ہو کیونکہ حالت احرام میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے تمام چیزیں میں نے اس پکچر میں لکھ دی ہیں، آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا عمرہ قبول و منظور فرمائے اور عبادات قبول و منظور فرمائے، آمین۔ شکریہ۔